الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ کل صفات باری تعالیٰ پر بات ہو رہی تھی اور میں نے مسئلہ عرض کیا تھا استواء علی العرش کا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں این اللہ۔ جب کہا جائے تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے، اس پر میں نے کہا تھا کہ عقیدہ سمجھے۔ کچھ باتیں ہو گئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وقت کی بہت پابندی کریں، وقت سے اوپر آپ کا سبق نہ لے کر جائیں، جتنا وقت ہو سکتا ہے، جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنا سبق پڑھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا مکان اور بلا جہت ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ یہ بات عام بندہ چونکہ نہیں سمجھ پاتا، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے عنوان اختیار کرتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے دلائل قرآنی آیات بھی ہیں، ہمارے دلائل احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور ہمارے دلائل عقلی بھی ہیں۔ عقلی دلائل میں ایک دو پیش کرتا ہوں، پھر ہمارا جو مخالف اس موقف کو نہیں مانتا ان کے دلائل پیش کریں گے اور دلائل کا جائزہ لیں گے۔ یہ بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، بجلی آئے بجلی جائے، شور شروع ہو جائے شور کم ہو جائے، کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، کبھی بھی چہرے پر شکن نہیں پڑنے چاہیے۔ یہ میں آپ کو اب کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو آپ خوش ہوتے ہیں بے شکر ہے بجلی کی سبق بند ہوا، ابھی نہیں، جب آپ نے استاد جی بننا ہے اس وقت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ابھی سے ذہن بنائے، ابھی سے ان معاملات پر کبھی پریشان نہ ہو۔ یہ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں نا، آپ آگے آ جاؤ۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کی جگہ نہیں ہے وہ یہاں پر آ جاؤ، جن کے پاس جگہ نہیں ہے پیچھے آگے آنا چاہیے، ادھر آ جاؤ، ادھر آنا چاہیے ادھر آ جاؤ، درمیان میں جگہ خالی ہے بے شک یہاں پہ آ جاؤ۔ تو ہمارا موقف اصل یہ ہے، اللہ موجود بلا جسم و مکان و جہت۔ ان باتوں کو عام بندہ نہیں سمجھ پاتا، اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر دلائل قرآنی آیات بھی ہیں، اس پر دلائل احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اس پر ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کے اقوال بھی موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ میں نے کل آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ جب ہمارا موقف قرب ذاتی کا ہے، ہمارا موقف میت ذاتیہ کا ہے، ہمارا موقف اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہونے کا ہے، اگر اس کے خلاف اپنے اکابر میں سے کسی کی عبارت آ جائے، وہ تو کہتے ہیں میت وصفیہ ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے، تم کہتے ہو اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، تو تمہاری یہ بات تمہارے اکابر کے خلاف ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی اپنے اکابر کی عبارات کو پیش کر کے کہ علم اور قدرت اللہ کی صفتیں ہیں، اور اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ علم اور قدرت جہاں مانیں گے وہاں اللہ کی ذات کو ماننا پڑے گا، ان میں علاقہ تلازم کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جہاں علم ہو وہاں اللہ کی ذات نہ ہو۔ تو بعض حضرات یہ جو موقف اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ علماً قدرتاً اور وصفاً ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہونے کو سمجھ نہیں پاتا، تو ایسا موقف اختیار کرتے ہیں کہ جس کو عام بندہ بھی سمجھ جائے، جس پر تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت میں نے پیش کی تھی، فَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ أَن يَقُولَ، میں نے پیش کی تھی نا بات۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا وصف اور علم ہر جگہ پر موجود ہے، اصل موقف یہ نہیں ہے۔
پھر جو ہمارے اکابر علماً قدرتاً وصفاً ہر جگہ قرب میت کے قائل ہوتے ہیں، وہ میت ذاتیہ کی نفی نہیں کرتے، قرب ذاتی کی نفی نہیں کرتے، ذاتاً ہر جگہ موجود ہونے کی نفی نہیں کرتے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھو گے تو آپ کو کبھی بھی الجھن اور ٹینشن نہیں ہوگی، آگی نا بات ذہن میں۔ اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ارشاد نقل کیا جو الفقہ الاکبر میں ہے، فما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فول صفات ولا يقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ، یہ مت کہو لأن فی ابطال صفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، اور ہمارے کابر ید کا معنی قدرت کرتے ہیں۔ اب کو بندہ اعتراض کرے گا کہ تمہارا امام ابو حنیفہ کے تمہارے امام کا موقف اور ہے، تمہارے بزرگوں کا موقف اور ہے، تمہارے بزرگ امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ قدریہ اور معتزلہ کا یہ موقف کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ درجہ جزم اور یقین میں ہے، اور ہمارے متاخرین کا یہ الفاظ اور یہ موقف درجہ ظن میں ہے، اور درجہ ظن میں بھی کیوں ہے؟ امت کو اور عوام الناس کو فتنہ مجسمہ سے بچانے کے لیے۔ اب دیکھو الجھن نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں نے ایک بات واضح کی تھی کہ ید کا معنی ہاتھ کرنا اور پھر کہنا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ موقف غیر مقلدین کا ہے۔ ہمارے حضرات جو کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، وہ بسا اوقات درسگاہ میں بیان کرنے میں ترتیب ٹھیک نہیں رہتی یا سمجھنے میں صحیح ترتیب نہیں بنتی، تو ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی، لیکن ید کما یلیق بشانہ، جب آپ ید کا معنی ہاتھ کرو گے اور پھر کما یلیق بشانہ کہو گے تو یہ موقف غیر مقلدین کا ہو جائے گا، اور ید کا ترجمہ ہاتھ نہ کریں، ید کا ترجمہ ید ہو کما یلیق بشانہ ہی، اب یہ موقف ہمارا ہوگا، غیر مقلدین کا نہیں ہوگا۔ عام آدمی سمجھتا ہے ید کا معنی ہاتھ کریں، ید کا معنی یاد کریں، بات تو ایک ہی ہے نا، بات ایک نہیں ہے۔ جب آپ نے ید کا معنی ہاتھ کیا تو آپ نے اس صفت کا حقیقی معنی بیان کر دیا ہے، اور جب آپ نے ید کو ید ہی کہا تو آپ نے التفویض والا متقدمین کا موقف اختیار کر کے اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس لیے جب محدثین یہ فرمائے نا کہ محدثین کا موقف ہے امروہا کما جاءت بلا کیف، ہمارے بہت سے حضرات اس پر پھر گرفت کرتے ہیں ہماری، کہ دیکھو محدثین تو کہتے ہیں اللہ کی صفات جیسے ہیں ویسی بیان کرو، اس میں تعویل نہیں ہونی چاہیے، تم تعویل کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا بھی تعویل کرتے ہیں ہم نہیں، متاخرین، اور کرتے ہیں درجہ ظن میں امت کو فتنے سے بچانے کے لیے، اس لیے جو امروہا کما جات کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو درجہ ظن میں تعویل کرتے ہیں امت کو فتنہ مجسمہ سے بچانے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ان صفات میں تعویل کرنا متاخرین کا کام نہیں ہے، آپ نے فائل میں دیکھا ہے متقدمین اکابر صحابہ بھی بسا اوقات کرتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سے مراد عن شدتن، تو ابن عباس متقدمین ہیں، متاخرین میں سے نہیں ہیں، پرانے آدمی ہیں، صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اور ایسا مفسر جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، اللہم علمہ التاویل، اللہم علمہ التاویل، یا اللہ ان کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم دے، وفقہہ فی الدین، اور ان کو فقیہ بنا دے، کہ عام آدمی کی تفسیر نہیں۔ تو میں نے گزشتہ سبق کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات پھر بیٹھ جائے، جو نئے طلباء ہیں ان کو بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے، ساری تو نہیں سمجھ آتی، تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، ان صفات کے مسئلے پر بار بار مذاکرہ کرنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ کچھ نہ کہو نا، میں نے سبق روکا ان کے لیے، آپ نے پھر ان کو چھیڑ دیا۔ میں متوجہ نہیں کر رہا، بھی دیکھ رہے ان کو، تھوڑی دیر دیکھ رہے، تم نے پھر انگلی مار کے ان کے دیکھنا ختم کرا دیا۔ میں نے کئی بار کہا میں سبق روکتا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کل آپ نے استاد بننا، اس باتوں کو آپ سمجھیں، بات سمجھ۔ بعض سادہ سبق میں چھوٹی بات پہ ڈانٹتے ہیں، اور بعض ڈانٹتے نہیں، طلباء کی رعایت کرتے ہیں، دونوں آپ کے استاد ہیں۔ اب آپ کے لیے کون سی ادا موافق ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں کی اقتدا کرو، فلاں کی نہ کرو، بس آپ نے کون سا کرنا اس پر خیال کرو۔
ان دنوں میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بہت تھوڑے دن ہیں، اور بہت ساری باتیں میرا دل کرتا ہے بیان کرنے کو. جیسے ابھی یہ بات آئی تو اگر وقت ہوا تو میں کسی وقت مغرب کے بعد اس عنوان کو چھیڑوں گا. وہ عنوان کیا ہے؟ اگر ایک مسئلے پر ہمارے اکابرین دو حصوں میں بٹ جائیں، ایک کی رائے کچھ ہے، دوسری کی رائے کچھ ہے، ہم کون سی رائے لیں؟ ایک کہتے ہیں ڈیجیٹل کیمرے کی گنجائش ہے، کہتے ہیں گنجائش نہیں. ہم کون سی رائے لیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بینکنگ کے نظام میں موجودہ گنجائش ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں ہے. ہم کون سی رائے لیں؟ اعتدال کا رستہ، دونوں اکابر بھی نہ چھوٹے، دونوں سے تعلق بھی رہے، اور ہم رائے کون سی لیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ مستقل سمجھانے والا ہے، اور میں اپنے تخصصات میں طلباء کو نمبر وار یہ چیزیں سمجھاتا ہوں. اس لیے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جو شخص میرے یہاں تخصص کر کے آئے اور بعد میں میرے رابطے میں رہے، رابطہ چھوڑ دے تو میں نہیں کہتا، رابطے میں رہے، آپ دیکھنا اس کے مزاج میں اعتدال کیسے ہوتا ہے. کبھی فرقے اور فتنے کا سبب نہیں بنے گا. آپ اس کی عملی زندگی دیکھنا کیسے نظر آئے گی. یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور تھا نا کہ مناظر پھڈے باز ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، امت میں فتنہ ڈالتے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے تصور کو بدل دیا. یہ بات غلط ہے کہ پھڈے باز ہوتے ہیں. پھڈے بازی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام حنیفہ سے بڑا مناظر کون ہوگا؟ پھڈے بازی کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر، تو میں نے گزشتہ سبق کا کچھ خلاصہ پیش کیا. استوا کے بارے میں عرض کر رہا تھا، عقلی دلائل 2-3 سماعت فرمانے، باقی فائل میں لکھ. نمبر 1، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کہ عرش مخلوق ہے جو ازل سے نہیں ہے، اللہ خالق ہے جو ازل سے ہے. اگر اب اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کس چیز پر تھا، پھر کیا مکان تھا؟ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب عرش نہیں تھا پھر بھی موجود بلا مکان تھے، جب عرش ہے پھر بھی موجود بلا مکان ہے، عرش نہیں ہوگا پھر بھی موجود بلا مکان ہوگا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری دلیل آپ سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں؟ محاذات، جتنا عرش اتنے اللہ ہیں، محاذات میں ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے. نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں. آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. 3 صورتیں ہیں، یا محاذات کے اندر ہوں، یا اللہ تعالیٰ بڑے ہوں، یا عرش بڑا ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہیں، عرش اور اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ نقل کفر نباشت یہ برابر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش چونکہ محدود ہے، مخلوق جو ہوا، تو اللہ عرش کے برابر ہے تو محدود ہوئے، جبکہ اللہ محدود نہیں بلکہ اللہ غیر محدود ہے. اگر آپ نے سلم العلوم پڑھی ہے تو سلم شروع یہاں سے ہوتی ہے، سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا تصور، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ میں تھوڑی بات اس لیے کرتا ہوں کہ منطق کو چھوڑو مت، اس کو پڑھو. خیر بات مت کہو، تھوڑا سا تعلق رکھو، اس کو بالکل مت چھوڑو. کبھی وقت ملے خارجی وقت میں کسی معقولی استاذ کے پاس جا کر تھوڑی سی پڑھ لو. منطق کے پڑھنے سے بندے کا حافظہ ٹھیک ہوتا ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے، اور عقلیات میں بات کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ حصہ سے باہر ہے، کچھ عرش کے اندر ہے، تو تجزی ہو گئی نا، اجزاء ہو گئے. اور اجزاء یہ مرکب کے ہوتے ہیں، اور مرکب حادث ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے. اور کل میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ مرکب حادث کیوں ہوتا ہے. مرکب ہوتا ہے دو چیزوں سے بنے، 2 سے زائد سے بنے. 2 سے زائد سے بننے کا پہلے یہ نہیں ہوتا پھر بنتی ہے تو مرکب ہوتا ہے نا. تو جو چیز پہلے نہ ہو پھر وجود بنے، اسی کو حادث کہتے ہیں. نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، الیاذ باللہ. تو پھر ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا. اللہ محدود ہو جائے گا، ختم بھی ہوگا، محدود بھی ہوگا. اس لیے ہم عقیدہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر صرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، بلا جسم اور بلا کیفیت اور بلا جہت ہے اللہ تعالیٰ. نمبر 3، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش اللہ کے لیے مکان بنا، اللہ اس کے لیے مکین بنے. اور یہ ضابطۂ تکوینیہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. میں ضابطۂ شرعیہ نہیں کہہ رہا،
ضابطۂ عقلیہ نہیں کہہ رہا، ضابطۂ تکوینیہ ہے کہ اللہ کے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تبھی آدمی مکان میں رہ سکتا ہے۔ اگر اللہ عرش پر ہیں، عرش مکان ہوا، اللہ تعالیٰ مکین ہوئے اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب ہوگا عرش اللہ اکبر، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر، اس سے اللہ کے بڑے ہونے کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں موقع بھی اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں۔ ہمارے موقع پر کچھ اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات آپ سن لیں۔ میں وہ اعتراض بیان کرتا ہوں کہ جو اعتراضات چل رہے ہیں، جن اعتراضات کا آپ کو سامنا کرنے پڑے گا اور پھر جواب کے لیے آپ کو الجھن نہ ہو۔ سب سے معروف، سب سے بڑا اور غیر مقلدین کی طرف سب سے اہم اعتراض یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ الیاذ باللہ۔ اور یہ وہ اعتراضات جو ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیا سینما میں بھی ہیں؟ اور بیان کے دوران، اللہ معاف فرمائے، بیان کے دوران ایک خطیب کہہ رہا ہے اللہ پاک ہر جگہ پر ہے، یار دیکھنا کہ میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جس کو بیان کرتے وقت بھی انسان کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، اس کو بیان کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، انسان ہمت نہیں کرتا خدا کی ذات کے بارے میں ایسی بحثیں کرے، لیکن نہ سمجھائیں تو پھر عوام کا عقیدہ بچے گا کیسے؟ نہیں سمجھائیں گے تو امت کو بچائیں گے کیسے؟ میرے درد کو سمجھیں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ہم الزام بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی سنتے ہیں، اپنے خلاف بہتان بھی سنتے ہیں اور پھر بھی لگے ہوئے۔ جب ہمیں اپنے ہی کہیں گے یہ کوئی عقیدہ بیان کرنے والا تھا، ان کو حیا نہیں آتی، خدا کی ذات کے بارے میں عوام میں ان نے زیر بحث بنایا ہوا ہے، کتنا مشکل ہے۔ اور ہم ایک لفظ اپنے خلاف پھر بھی نہیں بولتے، سنتے رہتے۔ کیوں؟ ہماری مجبوری ہے۔ اگر اس عقیدے کو یوں بیان نہیں کریں گے تو عوام کو بچائیں گے کیسے؟ بند کمرے میں بیٹھ جانے سے عوام نہیں بچتی، عوام کے در در پہ جا کر بچانا یہ ترتیب نبوت ہے، یہ ترتیب نبوت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ؟ مجھے آپ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا نام لے کر بتائیں جو عوام کے دروازے پر نہ گیا ہو، جو عوام کے پاس چل کر نہ گیا ہو۔ یہ ترتیب نبوت ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے کل بھی کہا تھا، میں نہیں کہہ پاتا کہ آپ کا ہاضمہ بہت کمزور ہے، آپ نے قے کر دینی اور اس کی بو پورے کراچی میں پھیلنی، آپ سنبھال نہیں پاؤ گے اس کو۔ میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے، بس اوقات میں چھوٹی سی بات کروں تو مجھے یہاں سے خطوط جاتے ہیں، کہیں گے تو میں کل آپ کو یہاں کا کچھ خط میں ساتھ لایا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ میں کتنی باتیں سنتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے خاموش رہتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اور اس کام پر میں اتنی گالیاں سنتا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں کبھی گالی کے جواب نہیں دیتا، بس ہنس کر ٹال دیتا ہوں، چھوڑو یار، اللہ کے لیے کام کرو۔ میں کبھی تخصص کے درمیان میسج طلبا سے یہ میسج پڑھا اور آپ اس میسج کو برداشت کر سکتے ہو؟ جو مجھے میسج ملتے ہیں میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں، میں کم از کم مسجد میں بیٹھ کر میسج آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ کوئی خلوت میں کہے تو میں آپ کو 1-2 میسج سنا دوں گا، آپ سننا میں کتنی گالیاں سنتا ہوں، لیکن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ چونکہ اللہ کے لیے کام کرتا ہوں مجھے ان گالیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نبوت کا طرز ہے، گالیاں سنو، بکواس سنو، الزامات سنو، مخالفتیں سنو اور اپنے کام سے کام رکھو اور مخالفین کو یوں جواب دے کر اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ خیر، ان کا سب سے بڑا اور معروف اعتراض کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ اب آدمی کی زبان جل جائے اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے، اور اگر کہ نہیں ہے تو عقیدہ ٹوٹ گیا ہر جگہ پر ہونے کا۔ اب کیا جواب دیں؟ بندہ الجھن میں پڑتا ہے۔ کچھ جواب ایسے ہیں جو فائل میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن لکھا ہوا جواب پڑھنے سے آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم جواب دیتے ہیں اس کو سننے سے بندے کو لطف آتا ہے، پھر بندے کو پوری فائل سمجھ آتی ہے۔ میں لکھ دیا، لیکن مجھ سے جس لڑکے نے بات کی، آپ سے بات کا تھا، چلا گیا دنیا سے، جوانی میں چلا گیا۔ مجھے اس نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے، اور یہ لڑکا کون تھا؟ پہلے حنفی پھر غیر مقلد بنا۔ اس کے بعد اعتراضات کیے۔ اب آپ کہتے ہیں عقیدہ بیان نہ کرو، لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور ہمارے کام کی وجہ سے لوگ جڑ رہے ہیں۔ میں یہ بات میڈیا پر کہہ رہا ہوں، چھپ کر نہیں کہہ رہا۔ تمہارے کراچی غیر مقلد ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی
جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی سگی بھتیجی سگی کینیڈا میں رہتی ہے، غیر مقلدین کے مدرسے میں پڑھی ہے، 8 سال پڑھاتی رہی ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے بیان کی وجہ سے حنفی بنی ہے۔ یہ میں کوئی چھپ کر تو نہیں کہہ رہا، جاؤ ان کو بتاؤ، اپنی بھتیجی کی خبر لو، مرشد بیت ہے، وہ کینیڈا میں رہ کر مرشد بیت ہے۔ میرا بیت کا اتنا وسیع حلقہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ میں اپنی مرید کو مخصوص سٹائل نہیں دیتا؟ میں مخصوص سٹائل دے دوں نا تو آپ کو طلبہ پتہ چلے کہ مرشد بیت کتنے ہیں۔ کیوں؟ میرا ایک مزاج ہے، ترتیب نبوت پہ چلو۔ جب پیغمبر خاص سٹائل نہیں دیتے تو میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ میں کیوں پابند کروں بھائی آپ ٹوپی ایسی پہنو، پگڑی ایسی پہنو، صاف ایسے کرو؟ میں کیوں پابند کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ چلے خیر، تو میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ الیاذ باللہ۔ میں نے ان سے کہا آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ پورا حافظ ہوں۔ میں نے کہا قرآن تمہارے سینے میں موجود ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو خالص غیر مقلد ہے، خالص۔ مجھے کہتے نہیں کیوں؟ میں نے کہا جتنا بڑا بے وقوف اتنا بڑا غیر مقلد ہوتا ہے۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، مجھے کون عقل مند کہے گا؟ میرے گھر میں کتابیں موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ بیٹا جب موجود نہیں تو محفوظ کیسے ہوگا؟ کیا جی مجھے بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا بتاؤ موجود ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دوسرا مسئلہ، قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا تو بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب بیت الخلاء میں جاتا ہے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا سینہ میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلاء میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے، تو روزانہ جاتا بھی ہے؟ کہتے ہیں یہ اعتراض تب ہوتا جب قرآن کریم جسم کے ساتھ ہوتا۔ میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے۔ جسم والا قرآن یہ مصحف ہے، اس کو بیت الخلاء میں لے کر جاؤ تو گناہ ہے، اور جو سینے میں قرآن ہے بلا جسم ہے، اس کو لے کر جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی ذات ہر جگہ بالجسم ہوتی تو اعتراض ٹھیک تھا، خدا ہر جگہ موجود بالجسم نہیں ہے، بلا جسم ہے، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ جو آپ فائل میں پڑھو گے نا تو آپ کو مزہ نہیں آنا، صاحب فائل سے سنو گے تو پھر مزہ آئے گا۔ کیوں؟ یہ جوابات کتب کے اندر نہیں ہے، یہ جوابات میرے ذاتی ہیں۔ علم الکلام پر موجودہ دور میں ہونے والے اعتراضات کے جوابات یہ میرے اپنے ہوتے ہیں۔ اب وہ فائلوں میں جب سوال نیا ہوگا، میں ملیشیا میں تھا، ایک جگہ پر درس قرآن تھا، ایک اس میں عالم آگے جو ماشاءاللہ علوم نقلیہ منطق والا کا بہت اچھا ان کا تیاری ہے، اور خصوصاً علم الکلام اور عقائد میں پڑھاتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ لوگ ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اگر نافرمانی کرے تو اس کو سزا دینے کی ترتیب بتاتے ہیں۔ جسم سے نہ کرے تو کوڑے مارو، بہتان لگائے تو یہ کرو، چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، سزائیں ہیں نا۔ اچھا، اور بعض مقامات پر سزائیں نہیں، تنبیہ ہے۔ بیٹے کے بارے میں ہے، مرو ابناکم بالصلاۃ بناؤ سبعین وضربوہم علیہم بناؤ عشرین، بچے 7 سال کو نماز کا حکم دو، ترغیب دو، 10 سال کو تو نماز نہ پڑھے تو مارو۔ میں نے کہا ساتھ ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، وہ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو جسم خراب ہے، اور وہ کون ہے؟ دل ہے۔ میں نے کہا جسم گڑبڑ کرے اس کو تو مارے، یہ دل گڑبڑ کرے تو اس کو کیسے مارے؟ سزا تو اس کو بھی دینی ہے۔ اس کی سزا اللہ کی ضرب ہے، اللہ اللہ ضربیں لگاؤ، اس لیے اس کو ضرب کہتے ہیں۔ ضرب کو نا مارنا، اللہ کے نام سے اس کو تنبیہ کرو تاکہ دل بیدار رہے۔ میرے کہتا ہے یہ جواب آپ سے پہلے کسی نے دیا؟ میں نے کہا یہ سوال آپ سے پہلے کسی نے کیا؟ چپ۔ میں نے کہا جب سوال آئے گا تب جواب آئے گا نا یار، سائل آپ جیسے ہیں تو مجیب آپ جیسے ہیں۔ چپ ہو گیا۔ اس لیے اب جب یہ سوال ابھی آیا تو جواب ابھی آئے گا نا۔ یہ سوال امام صاحب کے دور میں ہوتا تو جواب امام صاحب دیتے، تو جب جواب آج ہے، سوال آ جائے تو جواب بھی آ جائے۔ اور اللہ ہر دور میں ایسے افراد پیدا کرتے ہیں جو باطل کو جواب دیتے ہیں، دانت نہیں توڑتے، جواب دندان شکن ہوتے ہیں۔
جواب سمجھ آ گیا؟ دوسرا جواب سمجھو. دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے، تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے. اگر میں کسی لڑکے کھڑا کر کے کہتا ہوں بھئی آپ کے سر کے بال کا خدا نے پیدا کیے ہیں، پیشانی خدا نے پیدا کی ہے، آنکھ خدا نے پیدا کی ہے، ناک خدا نے پیدا کیا ہے، منہ خدا نے پیدا کیا ہے، سینہ خدا نے پیدا کیا ہے، اب پیٹ خدا نے پیدا کیا، جو پیٹ سے نیچے اس کا بھی نام لے کر گوں، آپ بھی کہو گے استاد جی یہ کو بات کہنے والی تھی، مسجد میں ہے لوگ سن رہے ہیں، یہ کو بات کہنے والی تھی، آپ کو سن کر شرم آئے گی نا. اب یہ اجمالاً میں کہہ دوں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کے پورے وجود کو خدا نے پیدا کیا ہے. خدا کے نافرمانی مت لگاؤ، خدا کے فرمان کے مطابق گزارو، اللہ نے پیدا کیا ہے، بددیانتی مت کرو. اب دیکھو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اجمالاً کہہ دو تو ادب ہے، اور ایک عضو کا تفصیلاً تذکرہ کرو تو یہ بے ادبی ہے. نکاح ہو رہا ہے مسجد میں، مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، اور نکاح بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، پیر ہے، عالم ہے یا کچھ سرمایہ دار ہے، اور مولانا صاحب اس لڑکے کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، بیٹا اس نے شفقت کر کے آپ کو دی ہے، اس بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا. لوگ کہیں گے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، اور اگر حقوق گنوانا شروع کر دیں تو سارے حقوق مجمع عام میں گنوائے جا سکتے. تو بعض باتیں اجمالاً کہہ سکتے ہیں، تفصیلاً نہیں کہہ سکتے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اجمالاً کہہ سکتے ہیں، جگہ گنوانی شروع کریں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے ہم جگہ گنواتے نہیں ہیں، بس اجمالاً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور اعتراض سمجھیں. یہ اعتراض میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے جواب آپ سے نہیں بن پڑنے اور آپ نے بہت مشکل کا شکار ہونا ہے. ان جوابات کو سمجھ لو. اعتراض کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے تم مقلد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، تمہارے امام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، اور جو اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو تم اپنے امام کے فتوے کی روشنی میں کافر ہو. سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سنو. میں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں ہمارے امام نے لکھا اللہ مستوی علی العرش ہے. ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ہمارے امام نے فرمایا جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں. اختلاف اس پہ نہیں ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ ہمارے امام جو اللہ کو مستوی علی العرش مانتے ہیں تو مستوی علی العرش کا معنی وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مستوی علی العرش تو ہم مانتے ہیں. ہم نے کل حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بھی ہے، مستوی علی العرش بھی ہے. کل پیش کی ہے نا، کل پیش کی، یاد ہے نا، فلا محظور فی القول بہا، کل ہم نے پیش کی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں اور ہر جگہ پر بھی ہیں. اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ ہاں ہمارے امام یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، اور مستوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ نہیں ہیں، ذاتاً حصاً اللہ اپنے عرش پر ہیں. کیسے بندہ اپنی کرسی پر ہوتا ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. پھر بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ تم قیامت صبح تک ہمارے امام سے ثابت نہیں کر سکتے. اب بات سمجھ آ گئی؟ امام صاحب فرمائیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو جب قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش الرحمن علی الاستواء، تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے، الرحمن علی الاستواء کا معنی کیا ہے، مستوی علی العرش کا معنی کیا ہے. تو ہم انکار نہیں کرتے. تو ایک ہے مستوی علی العرش ہونا، ایک ہے اس کا وہ معنی ہونا جو جناب نے بیان کیا ہے. ہم استواء علی العرش تو مانتے ہیں لیکن جناب والا معنی نہیں مانتے. جو آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس پر میں بہت ساری باتیں سمجھایا کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا وقت کا میں مزید سنوان بہت ساری بات. وہ کیا؟ آپ کو کئی ایک فتنوں سے واسطہ پڑے گا، اور ہر فتنہ آپ سے کہے گا کہ تم آیت نہیں مانتے، تم حدیث نہیں مانتے،
تم فلاں صحابی کا قول نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہم کہتے ہیں ہم آیت مانتے ہیں لیکن آیت کا جو معنی آپ بیان کرتے ہیں وہ معنی نہیں مانتے. سمجھ آ گئی؟ انک میتن، تم آیت نہیں مانتے، انکار کرتے ہو. نے کہا نا، انک میتن، آیت کا انکار نہیں کرتے، اس آیت کا جو معنی جناب بیان کرتے ہیں اس معنی کا انکار کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ جی رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، تم انکار کرتے ہو. ہم نے کہا رفع الیدین کی حدیث کا انکار نہیں کرتے. یہ رفع الیدین کی حدیث جو مسئلہ آپ ثابت کرتے ہیں، جو آپ اس کا مطلب بیان ہم اس مطلب کا انکار کرتے ہیں. کسی آیت یا حدیث کا انکار کرنا اور ہے، اور اس آیت یا حدیث کا جو معنی جناب بیان کریں اس معنی کا انکار کرنا اور ہے. آپ یہ نہ کہا کرو کہ تم آیت کا انکار کرتے ہو، یہ کہا کرو آیت کا جو معنی ہم بیان کرتے ہیں اس معنی کا تم انکار کرتے ہو. یہ بات ٹھیک ہے. آج الجھنیں یہی ہیں اور اس سے ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں. جی وہ کہتے تم آیت کا انکار کرتے ہو، ہم نے کہا آیت لاؤ جس کا ہم انکار کرتے ہیں، لاؤ تو صحیح نا. سوال سمجھ آ گیا. ایک اعتراض کیا ہے کہ جب یہ کہیں اللہ عرش پر ہے تو آپ نے کہا جی عرش مکان ہوا، اللہ تعالیٰ مکین ہوئے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، ضابطہ تکوینیہ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، توجہ رکھنا یہ بہت وزنی سوال ہے. جب آپ کہتے ہو اللہ ہر جگہ پر ہے تو ہر جگہ بھی تو جگہ ہوتی ہے نا، تو ہر جگہ اللہ کے لیے مکان بنے گی نا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. ہم نے ایک جگہ عرش اللہ کے لیے مکان مانی تو تم نے کہا اعتراض ہے، اور تم نے ہر جگہ کو مکان بنانا مانا اللہ کے لیے. اگر ہم پر اعتراض ایک مرتبہ ہے تمہارے اوپر اعتراض 1000 مرتبہ ہے. سوال تو معقول ہے. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، سوال کرنے والا غیر معقول ہو اور سوال معقول ہو، ہم شاباش بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اللہ کرے تم میرے جملے سمجھ آیا کرو. سوال کرنے والا بولو غیر معقول ہو اور سوال معقول ہو، ہم جواب بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں. سوال کرنے والا معقول ہو اور سوال غیر معقول ہو، ہم جواب بھی نہیں دیتے، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے. ہم نے کہا تمہارا سوال معقول ہے. اب بات سمجھو بھائی، آپ کا اعتراض تب ہوتا جب ہم اللہ کے لیے کسی مکان کے قائل ہوتے. ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں اللہ موجود بلا مکان ہے. اللہ موجود فی کل مکان نہیں ہے. اللہ موجود لا مکان ہے. اللہ موجود بلا مکان ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ میں نقل کرنے لگا ہوں، جو امداد الفتاوی میں حضرت کا مستقل ایک مقالہ موجود ہے، اور اس کا نام میں نے ذکر کر دیا فائل کے اندر، تمہید العرش فرش فی تحدید العرش. حضرت کا جملہ ہے، حضرت کا یہ مستقل ایک مقالہ اس کے اوپر ہے. حضرت رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لامکان سے ہے. تعمیم امکنہ ہر جگہ، یہ تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لامکان سے ہے. ہم مکان میں اتنی تعمیم کرتے ہیں گویا کہ وہ لامکان ہے، اور لامکان سمجھانا ہر بندے کو مشکل تھا، اس لیے ہم امکنہ میں تعمیم کر دیتے ہیں تاکہ لامکان بن جائے. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو ہر سوال ہر جواب پوری گفتگو پہلی مرتبہ نہیں سمجھ آنی. الفاظ رٹ لو، الفاظ یاد کر لو، کچھ سمجھ جائیں گے، کچھ پھر سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ باتیں سمجھیں گے. اس فائل میں بہت ساری صفات کی ایسی باتیں ہیں کہ جو فی الوقت آپ کو سمجھ نہیں آنی. مثلا ہم نے فائل میں ایک بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو بیان کرتے ہوئے قدرت کا تعلق محالات کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ نہیں ہوتا، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جملہ آپ سن لو اور یاد کر لو، پھر یہ دورہ کرو، پھر دورہ کرو، پھر دورہ کرو، پھر دورہ تحقیق المسائل کرو. مجھ سے بعض طلبہ کہتے ہیں سر چھٹی میں کیا کروں؟ میں کہ دورہ تحقیق المسائل کرو میرے پاس. وہ تو میں نے پچھلے سال کیا ہے. میں نے کہا تمہارے مدرسے میں کوئی لڑکا تبلیغ جماعت سے تعلق والا ہوگا؟ کہا جی ہے. میں نے کہا جب اس سال کے چلا، وہ کبھی کہتا ہے میں نے پچھلے سال تو لگایا تھا، کبھی کہتا ہے ہر سال لگانا. اور آپ نے کیسے کہ پچھلے سال تو کیا تھا؟ تمہارے مدرسے میں کوئی لڑکا ہو کسی شیخ سے بیعت ہوگا، پچھلی چھٹیاں خانقاہ گزاری ہوگی، اور اس دفعہ شیخ سے کہتے میں نہیں آتا. کیوں؟ پچھلے سال تو میں آیا تھا. کوئی کہتا ہے؟ جب آپ کو چھٹیوں کہاں جانا ہے؟ گھر.
کیوں؟ پچھلے سال گیا نہیں تھا؟ جی گیا تھا نا۔ اب کیوں جاتے ہو؟ تو گھر ہے نا۔ کہہ دو میں امی گھر نہیں ہوں گا، پچھلے سال تو آیا تھا۔ ایک ہم مسکین بچتے ہیں، آئندہ سال آپ پاس نہیں ہوں، کیوں؟ پچھلے سال تو آیا تھا۔ بھئی یہ جواب اوروں کو بھی دے دیا کرو، صرف مجھے کیوں دیتے ہو؟ میں اس لیے طلبہ سے کہتا ہوں، یہ میری باتیں ممکن ہے آپ کو بہت عجیب لگتے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ عقائد میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اولا میں تو دورہ حدیث تک ہر سال مجھے 12 دن چھٹیوں کے دیں، پھر دورے کے بعد 1 سال دیں، پھر اپنے علاقے میں کام کریں، آپ علم الکلام کی سلطنت کے بے تاج بادشاہ نہ ہوئے تو پھر مجھے کہنا، لیکن جلد بازی نہ کرو۔ ایک دورے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دورے سے پر تو تعبیرات ہی سمجھ نہیں آتی، ایک دورے پر تو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آتا، الجھنیں پڑتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بس سمجھو، یاد کرو، آہستہ آہستہ۔ علم الکلام عام فن نہیں، یہ بہت مشکل فن ہے، لیکن اس پر میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں، بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے مشکل الفاظ کو آسان کرنے کا اللہ نے بہت فن دیا ہے۔ مجھے یاد آیا، درمیان میں بات آ گئی، میں انشاءاللہ آخری دن حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا میں ارشاد ان کی آواز میں نقل کروں گا، ان کی آواز میں نقل کروں گا، آواز میں یہ بات ہے۔ شیخ میرے بارے میں فرماتے تھے کہ مغلق اور پیچیدہ عبارات کو آسان کرنے کا حل کہ خدا نے مولانا گھمن کو دیا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے پہلے میرے علم میں کوئی مثال نہیں۔ یہ میرے خلاف بہت جھوٹ پروپیگنڈا ہوا ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ میں حضرت شیخ کی تمہیں ریکارڈنگ سناؤں گا، جب شیخ نے خود کہا مولانا کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ میں انتشار سے امت کو بچانے کے لیے باتیں سامنے نہیں کرتا کہ بہت سے عام متنفر ہو جائیں گے، میں خاموش ہوتا ہوں۔ میرے پاس حضرت کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سنو گے، آپ کو یار ہم کیا سن کر یہ کیا ہوا، ہم نے کیا سنا، ہوا گیا، لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے پتا ہے سائن کس کے چلتے رہے جو میرے خلاف تحریر دی، میں سمجھتا ہوں، چھوڑو، میں نے زبان بند کر لی ہے اللہ کے لیے، تم موج کرو، جتنا میرے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں فیصلے ہوں گے کہ مظلوم میں ہوں یا مظلوم آپ ہیں، وہاں فیصلے ہوں گے۔ میں کبھی تمہیں درد بری داستانیں سنوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ دارالعلوم دیوبند میرے بارے میں خط گیا، دارالعلوم دیوبند کہ اس کا بچیوں کا مدرسہ ہے اور وہاں بغیر پردے کے اندر جاتا ہے، اور ایک بچی نے کہا جی پردہ، کہا میں تمہارا باپ و باپ سے کیا پردہ ہوتا ہے۔ اس پر مفتیان علماء کے 10 خط ہیں پاکستان سے، اور میں جانتا ہوں کن کے 10 خط ہیں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آج تک خاموش ہوں۔ وہ میرے پاس آتے ہیں، میں اتنا احترام کرتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں بدھو کو پتہ بھی نہیں ہم نے اس کے خلاف کیا کیا۔ اس سے زیادہ صبر کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرا بچیوں کا مدرسہ آپ آ کر دیکھنا، کسی اپنی عزیزہ کو داخلے کے لیے بھیجنا، یہ اساتذہ گواہ ہے۔ میرا مدرسہ ایسا ہے جہاں پر بشمول میرے کسی مرد کا کوئی سبق نہیں ہے۔ میرا مدرسہ ایسا ہے کہ میرا براہ راست معلمات سے رابطہ نہیں ہے، ان کے میرے درمیان میری 2 بیویاں ایک مدرسے کے اندر ہوتی ہیں۔ مہینے میں 1 دن پہلے اتوار کو بیان کرتا ہوں، وہ بھی مرکز مردوں کے پاس بیٹھ کے کرتا ہوں، اور وہاں تاب کے ذریعے آواز آتی ہے۔ میں نے اتنا اہتمام پردے کا رکھا ہے، اور میرے خلاف خط لکھ کے گیا شیخ سلیم اللہ صاحب کو بھی، اور دارالعلوم دیوبند گیا ہے، اور جن نے لکھا میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے آج تک زبان نہیں ہلائی اور آئندہ بھی نہیں ہلاؤں گا، اس پر خدا کی مدد اترتی ہے۔ مجھے ایک بار ہمارے اساتذہ ہیں، یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی رو پڑتے ہیں۔ ایک دن اساتذہ نے کہا استاد جی آپ دفاع میں کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل فضائل اعمال ہے، معروف سی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ایک صحابی حضور کی مجلس میں ہیں، واقعہ ذہن میں آ گیا۔ صدیق اکبر خاموش ہیں، صحابی بول رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے بول کے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ مجھے حضور ناراض ہو گئے، اور میں صدیق تو خاموش تھا، فرشتے دفاع کر رہے تھے، تو نے بولنے شروع کیا، فرشتے چلے گئے۔ میں نے کہا میں دفاع کروں، اس سے بہتر ہے ملائکہ دفاع کریں، اس سے بہتر ہے فرشتے دفاع کریں، میں خاموش ہوں۔ اب اس خاموشی پر کام کتنا پھیلا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ابھی کارگزاریاں نہیں سنا سکتا۔ مجھے ایک مولوی مولانا شوکت نے ہندوستان سے میسج کیا، میرے پاس محفوظ ہے، پہلے نہیں لکھتے تب ہم نے کارگزاری لکھنا شروع کر دیا۔ ایک نے میسج کیا، اس نے کہا مولانا میں جماعت میں تھا، سال میں چل رہا تھا، مجھے آپ کا ایک بیان ملا، پھر بیان مجھے بھیجا، کیا میں نے واپس اپنے گھروں میں بیان سنایا، میرے خاندان کے 39 افراد اہل حدیث سلفی آپ کے ایک بیان سے ہوئے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے پشاور سفید ڈیری گیا، یہ ویڈیو پر باتیں ہیں، چھپی چھپائی نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سپین ڈیری، سفید ڈیری، یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے غالباً کم از کم یہ 13 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے مشکات کے طلبہ لے کر گئے،
میں نے بیان کیا، رات اسی مسجد میں سویا جہاں رات کو مچھر کاٹتے تھے۔ میرے بیان کے بعد ایک بڑے دارالعلوم کے لوگ پشاور کے مجھے لینے کے لیے آئے، رات ہمارے پاس قیام کا جگہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا جو بچے لائے میں رات انہی کے پاس ٹھہروں گا۔ یہ پشاور سے سرگودا مجھے دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، اب میں مچھروں کی وجہ سے ان بچوں کو چھوڑ دوں، میرے بس میں نہیں ہے، میں رات یہیں گزاروں گا۔ اس ایک علاقے میں یہاں کئی بیٹھے ہو گئے میری باتیں نقل کر کے آگے میسج کرنے والے، کرو میسج۔ اس ایک علاقے میں 10 یا 11 مساجد جو ساری اشاعت و توحید کی تھی، آج 10 میرے پاس ہے، ایک رہ گئی ہے۔ کتنی بولو؟ 10 آ گئی ہے، ایک رہ گئی ہے، کر دو میسج۔ جھوٹ ہے تو نقل توڑو اس جھوٹ کو۔ یہ میری خاموشی ہے، یہ میرا درد ہے جو میں سینے لے کر چلتا ہوں۔ آپ جاؤ پبی نوشہرہ میں، میرے شاگرد ہیں، دونوں بھائی ہیں، امین اور سعید، دونوں بھائی ہیں۔ اب صلاحیت اتنی کمزور تھی، تخصص کیا تو میں سوچتا تھا یار مشورہ کیا، یہ مولانا کے صاحب موجود ہے، مشورہ کیا، میں نے کہا یار غریب لڑکے ہیں، صلاحیت بھی تھوڑی ہے، ان دونوں بھائیوں کو گارڈ کیوں نہ رکھ لیں مدرسے کا، ایک دن کو ڈیوٹی دے، ایک رات کو ڈیوٹی دے، چلو ان کا گزارا بھی چلے گا، مرکز سے منسلک بھی رہیں گے۔ اور ان کی محنت، میں جب ان کے علاقے میں گیا میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ استاد جی ایک مسجد غیر مقلدین سے لی ہے اور ایک مسجد پنج پیریوں سے لی ہے، ایک میں خطیب یہ ہے، ایک کے اندر خطیب میں ہوں، اور تیسرا مدرسہ جس کا آپ سنگ بنیاد آپ نے رکھنا ہے۔ میں تو نام لے کر جگہ بتا رہا ہوں، یہ تو میں ہلکی سی کارگزاری سنا رہا ہوں، میں کارگزاری سنوں آپ کو تعجب ہوگا، اتنا کام دنیا میں چلا گیا۔ اس کی وجہ میں وقت ضائع صفائیوں میں نہیں کرتا، میں پورا وقت لگاتا ہوں اپنے کام کے اوپر، بس کام 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 اسی پر لگاؤ۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعتراض اور جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ اچھی طرح سمجھیں۔ غیر مقلدین کے اس مسئلے پر دلائل زیادہ مضبوط نہیں ہیں، بنیادی طور پر ان ایک آیت اور ایک حدیث جس پر زیادہ وہ زور دیتے ہیں۔ حدیث مبارک آیت کریمہ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، کہتے ہیں ان آیات سے ثابت ہے اللہ مستوی علی العرش ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ان آیات سے اللہ کا مستوی علی العرش ہونا یعنی حقیقتاً عرش پر ہونا مان لیں تو دیگر آیات سے پھر اس آیت کا تعارض آئے گا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ ان آیات سے تعارض آئے گا، اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، آیات میں تعارض نہ ہونا دلیل ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کا معنی یہ کریں گے تو آیات سے تعارض ہوگا، اس لیے تعارض سے بچنے کا حل اس کا وہ معنی کرو کہ باقی آیات سے اس کا تعارض نہ ہو، تو یہ معنی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی مراد کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اشکال نہیں۔ نمبر 3، اگر آپ نے امت کو اور مجسمہ کی گمراہی سے بچانے کے لیے معنی کرنا ہی ہے تو پھر معنی کرو الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی الرحمن علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے، اللہ کا عرش پہ قبضہ ہے، اللہ عرش پر غالب ہے۔ اور استوا بمعنی غلبہ، استوا بمعنی غلبہ علی، یہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا، لغت عرب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے دی ہیں کتاب الاسماء والصفات میں۔ علامہ بیقی نقل کیا ہے، بشر بن مروان، ایک شاعر نے بشر بن مروان کی مدح کی اور شعر کیا کہا، قد استوى بشر علی العراق، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، کہ بشر بادشاہ یہ عراق پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کا معنی یہ نہیں کسی عراق کی بلڈنگ پر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اس کا معنی عراق پر غالب آ گیا ہے، نہ خون بہا نہ تلوار چلی لیکن غالب ہو گیا۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے فلما علونا واستوینا علیہم، جب ہم نے چڑھائی کی، واستوینا علیہم ہم ان پر غالب آ گئے، جعلناہم مرعا لنسر وطائر، ہم نے ان کی لاشوں کو پھینک دیا، گدے اور پرندے اس کو نوچ رہے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ہم لاشوں پر بیٹھ گئے تھے، اس کا معنی ہم ان کے وجود پر غالب آ گئے۔ تو استوا کا معنی غلبہ عرب کے اندر معروف ہے، کوئی نئی تعبیر نہیں ہے یہ۔ تو میں نے 3 جواب بڑے اختصار سے دیے ہیں تاکہ آپ ذہن بنا لو۔ سب سے آسان جواب کیا ہے؟ اگر اس کا معنی عرش پر بیٹھنا کرو گے تو باقی آیات سے تعارض ہوگا، اس کا معنی پھر تم بیان کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور احادیث میں سب سے معروف ایک حدیث ہے جس کو یہ پیش کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے یہاں بکریوں کا ریوڑ تھا،
اور ایک باندی تھی جو ان کے ریوڑ کو چراتی تھی۔ احد کی جانب بکریاں گئی، بھیڑیا ایک بکری کو لے کر چلا گیا، ان کو غصہ چڑھا، ان نے باندی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مارا۔ فرمایا اتنی بہا، لاؤ اس باندی کو۔ باندی یہی آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، اب اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا آتقھا فانھا مؤمنۃ، اس باندی کو آزاد کر دو، یہ تو مومن ہے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو حضور نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے فی کل مکان نہیں کہا بلکہ فی السماء کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اب دیکھو اس کا جواب کتنا آسان ہے، تمہارا موقف اللہ عرش پر ہے اور باندی کہہ رہی ہے فی السماء، تو تمہارے دعوے پر دلیل کیسے آئی ہے؟ موقف اللہ عرش پر ہے اور باندی کہہ رہی ہے اللہ کہاں پر؟ آسمان میں، تو تمہارے دعوے پر دلیل کیسے ہے؟ یہ دلیل بنے تو ہماری بنے، کیوں؟ ہم ہر جگہ کہتے ہیں، ہر جگہ میں آسمان بھی شامل ہے، زمین بھی شامل ہے، عرش بھی شامل ہے، فرش بھی شامل ہے، تو ہماری دلیل بنی ہے، تمہاری کیسے بنی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کہیں گے ہماری کیسے بنی؟ ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں، وہ تو پھر سما کہہ رہی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، ہر انسان احکام کا مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی عقل ہو اتنا ہی مکلف ہوتا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی کے فیصلے جو میں عرض کر رہا ہوں، ہر انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ اس باندی کی اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ یہ بات سمجھتی یا سمجھا سکتی اللہ ہر جگہ پر ہے، اتنا اس کو سمجھ آتا تھا کہ اللہ اوپر ہے، تو اس نے کہہ دیا اللہ اگر ہر جگہ پر ہے تو اوپر بھی تو ہے نا، عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی اس پر مثال پیش کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں ہڈیاں جمع کرو، میری لاش اس میں رکھو، ان کو جلاؤ، جب ہڈیاں میرے جسم کو جب لکڑی میرے جسم کو چیر کر ہڈیوں تک پہنچے تو پھر میری جو راکھ ہے اس کو ہوا میں بکھیرو یا اس کو دریا میں بہا دو۔ وہ مر گیا، اولاد نے اس کی جسم کو جمع کیا، جسم کو رکھا، لکڑیاں جمع کی، آگ لگا دی، جب راکھ ہو گیا دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فجمعہ اللہ، اس کی جسم کی ہڈی جسم کو جمع کیا۔ فرمایا لما فعلتا، تو نے ایسے کیوں کیا؟ ایسے تو نے کیوں کیا؟ یعنی تیرے حکم سے، تیری وصیت سے ہوا نا، تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا من خشیت، اللہ کے ڈر سے کیا۔ حدیث میں فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں کیسے معافی؟ تو کفر ہے کہ میری ہڈیوں کو جلا کر پھینک دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اس کا معنی وہ عذاب کا منکر تھا کہ جب ہڈیاں جل جائیں گی تو عذاب نہیں ہوگا، تو تقدیر کا منکر ہے، تو کیسے معاف کیسے کیا؟ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، اس کی عقل یہ تھی کہ جب جسم ہوتا ہے تو اللہ عذاب دیتے ہیں، جب جسم نہیں ہوتا تو عذاب ہی نہیں دیتے، کہ میرا جسم ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب ہی نہ ہو۔ تو جتنی عقل سے اتنا مکلف تھا نا، اس لیے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ حکیم الامت تھانوی کے خطبات میں ایک بڑا بہترین ارشاد ہے، تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بیان کیا اپنے علاقے میں، دیہات میں، اور بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ناک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی تھا، وہ کھڑا ہوا الیاذ باللہ الیاذ باللہ، حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں دیہاتی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ ہنسنا نہیں، کفر ہو جائے گا، ہنسنا نہیں، یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ ناک ہے نہ کان ہے، یہ ناک ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ حکیم الامت تھانی فرمان لگے اس بندے کو کافر نہیں کہنا، کیوں؟ اس کا دماغ اتنا تھا بھئی انسان اور آنکھ نہ ہو کتنا عجیب لگتا ہے، اللہ اور آنکھ نہ ہو کتنا عجیب لگے گا، ایک بندے کا ناک نہ ہو کتنا عجیب لگتا ہے، اللہ کے ناک نہ ہو تو کتنا عجیب لگے گا۔ اس کا دماغ اتنا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ خدا بغیر آنکھ کے ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو یہ نہیں کہیں گے آنکھ، اس کو کہہ دیں گے آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس پر کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، تاکہ اس کا ایمان بچ جائے، اس کی عقل اتنی ہے۔ تو جتنی اس باندی کی عقل اتنی مکلف تھی، بہرحال یہ دلیل ان کی بنتی نہیں ہے، ان کی یہ آیت اور یہ حدیث بڑی معروف دلیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ باقی وہ بعض عقلی اعتراضات بھی کرتے ہیں اور بعض اور چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اس ایک دلیل پر تفصیل سے پھر بات
میں نے کہا مغرب کے بعد کر دوں گا تاکہ آپ کے علم میں دلیل لمبی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے رفعہ اللہ الیہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان پر۔ تو جب آسمان کی طرف اٹھانے کو اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف اٹھایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے قتل کیا، نہ یہودیوں نے سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ان کی شبیہ بنا دی گئی، وہ سولی پہ چڑھ گئی۔ اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرف اٹھایا؟ الیہ، نا الیہ، اپنی طرف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا تھا نا، اوپر اٹھانے کو اپنی طرف فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ۔ اوپر اٹھانے کا معنی ہے اللہ نے ایسی جگہ کی طرف اٹھایا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا، اس لیے اس جگہ کو اپنی طرف نسبت فرما دی کہ وہاں حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا، اس لیے نہیں اللہ اوپر ہے۔ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، اس کا معنی یہ نہیں اللہ اوپر ہے، یعنی ایسی جگہ کی طرف اٹھایا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا، معنی یہ ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ مغرب کی بات کی مجلس میں بات کروں گا، کیونکہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس ایک بات کو آپ سمجھ گئے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کتنے عقائد آپ کے حل ہوئے، کتنے مسائل سمجھ آئے۔ میں انشاءاللہ اس پر مغرب کے بعد بات کر دیں گے۔ کچھ غیر مقلدین کی شبہات ہیں جن شبہات کو پیش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ شبہہ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے پیغمبر کو گفتگو کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اگر اللہ عرش پر نہیں ہے تو گفتگو کرنے کے لیے اپنے پاس کیوں بلایا؟ مکہ میں رکھ کر ان سے بات کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو گفتگو کے لیے عرش پر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب، ہم کہتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے تو کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کرنی ہوتی اللہ ان کو کوہ طور پر بلاتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنے اس بات کی دلیل ہے اللہ کوہ طور پر ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ معارف اسلامیہ کی مسجد میں ہے۔ دلیل، جب اللہ سے بات کرنی ہو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو مسجد میں آتے ہیں۔ اگر اللہ مسجد میں نہیں ہے تو ہم بات کس سے کرتے ہیں؟ کوئی آدمی دنیا میں کسی سے بات کر رہا ہو اور جس سے بات کرتا ہے وہ سامنے نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، یہ دیواروں سے باتیں کر رہا ہے، تو سامنے ہے تو تبھی بات کر رہا ہے۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ پھر مسجد میں ہے۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے گا طور سینہ پر ہے، یہ کہے گا مسجد پر ہے، تم نے کہا عرش پر ہے۔ اس لیے ہم نے کہا بہترین موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، اور کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے اس بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ جیسا آپ جیسا ہے تو انتخاب یا معارف اسلامیہ کی مسجد کا ہے۔ اگر بندہ حضرت موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینہ کا ہے۔ بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ ایک اور سوال کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، توجہ رکھنا، تو آپ خود یہ بیان کرتے ہو کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو بلایا، بولنا نہیں، وہ ڈانٹ بھی دے خاموش ہو جاؤ، تمہارے خلاف کچھ کہہ دے خاموش ہو جاؤ۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک صفائی کا انتظام فرمائے گا، جلدی نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا، کتنے سال صفائی میں لگے؟ جی بولو، کتنے سال لگے؟ 7 سال۔ یوسف خدا کے نبی تھے، اللہ فوراً صفائی دیتے، صفائی نہیں دی، 7 سال جیل کٹوائی ہے۔ بعد میں امت کو سبق سمجھ آئے اگر الزام لگ گیا رگڑوں سے گزرنا، پھر صفائی کا لطف آئے گا۔ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا